الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب میرے بھائیوں، رب کے فرمانات کو سننے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم نے نماز کا حکم کیوں فرمایا گیا۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لو، آج ہمارے کردار دیکھ لو، آج ہماری گفتار دیکھ لو، آج ہمارے رہن سہن، چلنے پھرنے کا طریقہ کار جان لو، میرے بھائیوں سب کا سب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سب کا سب فحش باتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن رب کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ہم پر نماز کیوں فرض کی گئی، لیکن پھر بھی لوگ گناہ کیے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے اور نماز کا احترام اور اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ تاجدار مدینہ، قرار قلب حسینہ، صاحب معطر قصیدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا فرمان جنت نشان ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرا ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں۔ سوچئے ذرا، غور کیجئے میرے بھائیوں، بات غور کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ رب اپنے بندے پر کس قدر مہربان ہے۔ فرمایا وہ کوئی اور کام نہیں، اگر صرف خالی نماز ہی پڑھتا رہے تو میرے ذمہ کرم پر اس کا عہد ہے کہ میں اس کو بلا حساب جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اب میرے بھائیوں، نماز ہم تک کون لے کر آئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم باتوں کو مانیں گے، حضور کے کردار کو ہم اپنائیں گے، حضور کے اخلاق کو ہم اپنائیں گے، حضور کی کئی باتوں کو سن کر اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی اچھی ہوتی چلی جائے گی۔ اب میرے بھائیوں، شاعر اس بات پر کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ شاعر رب کی زبان بول رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شرط لگا دیتی ہوئی اللہ فرماتا ہے اگر تسی میرے محمد نال وفا کرو گے پھر تانوں میں لوح بھی دے دیواں گا، تانوں قلم بھی عطا کر دیواں گا، لوح تے جو لکھی جاؤ گے میں اوے کردا جاواں گا۔ حضور کا فرمان سنو، حضور کے فرمان کو ذہنوں میں نشیب کرو۔ میرے بھائیوں، حضور فرما رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو میرے ذمہ کرم پر یہ اس کا عہد ہے
کہ میں اس کو بلا حساب جنت میں داخل کر دوں۔ اب یہ بات آپ لوگوں پر رہ گئی، رب کا حکم حضور نے ہم تک پہنچا دیا، باتیں ہم تک آ گئی، لیکن عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کرنا اب ہم پر ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم کرتے کیا ہے؟ نماز کو ہمارا دل کیوں نہیں کرتا؟ اذان ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ ہے ہماری بدکاریاں، ہمارے گناہ، ہمارے کردار جو بالکل ہی خراب ہو چکے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، نماز کی طرف اپنا دھیان لگائیں گے، تو اللہ ہمارے کردار صاف کر دے گا، اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے گا، اللہ ہماری بری باتوں کو دفع کر کے ہمیں اچھی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن اس بات کی دلیل دے رہا ہے، قرآن رب فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ اب یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو اچھا کرنا چاہیں تو نماز پڑھیں، کردار کو اچھا کرنا چاہیں تو نماز پڑھیں، نہ کرنا چاہیں تو آپ پڑھیں۔ لیکن اس کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا حساب کا دن نہیں بلکہ عمل کا دن ہے، اور کل بروز قیامت وہ حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں۔ آج اس دنیا میں رہ کر عمل کرو، عمل، اچھے عمل، کہ کل بروز قیامت جب تم سے حساب لیا جائے تو تمہارے نامہ اعمال اچھے کام سے بھرے ہوئے۔ لیکن اگر اس دنیا میں تم گناہ کرو گے، اس دنیا میں تم بے حیائی پھیلاؤ گے، اس دنیا میں تم برے کام کرو گے، کل بروز قیامت جب تم سے حساب لیا جائے گا تو پھر تمہارے نامہ اعمال خالی ہوں گے۔ یہ قبر کے 3 سوالوں پہ نہ رہ جانا کہ من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کہنے میں بڑی آسان لگتی ہے، یہ سوال بڑے آسان لگتے ہیں، یہ سوال بہت ہی آسان لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی بڑے مشکل ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کہہ تو دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن جو اللہ کی فرمانوں پر عمل نہ کرے، خود ہی سوچو، ہمارا دین اسلام ہے، کیا ہم اسلام کی کسی کئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ رب فرماتا ہے نماز پڑھو، کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہ فرماتا ہے زکات دو، کیا ہم زکات دیتے ہیں؟ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی ہمدردی کرو، کیا ہم ایسا کام کرتے ہیں؟ رب کی کہیں کسی بات پر بھی ہم عمل نہیں کر رہے، صرف ایک چیز کہ جس کے پیچھے ہم ہاتھ دھوتے پڑے ہیں، وہ ہے کمانا اور کھانا۔ میرے بھائیوں، رب فرماتا ہے تمہارا کمانا اور کھانا میرے ذمہ ہے، صرف تم میرے احکام پر عمل کرو۔ لیکن لوگ رب کے احکام کو بھول کر صرف کمانے اور کھانے کے پیچھے لگے ہوئے۔ آج مسجدیں ویران پڑی ہے، صرف جمعہ کا دن ہی لوگوں کو نظر آتا ہے کہ آج کے دن ہم نماز پڑھیں گے تو ہم مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف جمعے کا دن ہی نماز پڑھنے کے لیے خاص نہیں، بلکہ ہر روز دن میں 5 مرتبہ نمازیں فرض کی گئی کہ تم ان نمازوں کو قائم کرو، تم زکات کو ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن میں بار بار نماز کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ پارہ 12 سورہ ہود
رب قرآن میں بار 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 قرآن نماز کا حکم دے رہا ہے، بار بار نماز کا حکم فرما رہا ہے کہ اے لوگوں آؤ نماز کی طرف، اور وہ جو اپنی نمازوں کی ذکر بازی کرتے ہیں یہی لوگ جنت کے وارث ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ اب میرے بھائیوں آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لو کہ رب قرآن کا کتنا حکم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنا، نماز کو سمجھنا قبول فرمائے، اور ہماری جو نمازیں ہیں ان کو اپنی عظیم اور مبارک بارگاہ میں قبول فرما کے اپنی شایان شان اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔